الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: انسان کی سعادتوں اور فضیلتوں میں بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی سعادت اور فضیلت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق قریبی ہو، اور اس کے لیے بڑی محرومی اور بڑے خسارے کی ہے یہ بات کہ آدمی اللہ سے دور ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور۔ جب کبھی کوئی شخص حرمین شریفین میں حاضری دیتا ہے تو نہیں جانے والے لوگ بڑی رشک کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں، ان کے اندرون میں بھی غیر معمولی جذبہ معتصم رہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے میسر آتی، بار بار میسر آتی۔ کبھی مکہ حاضر ہوتا، بیت اللہ میں بیت اللہ دیکھنے کا شرف ملتا، مسجد حرام میں نمازوں کی سعادت ملتی، مدینہ منورہ جاتا، مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، روزہ اطہر پر سلام عرض کرتا، وہاں کی عبادتوں نمازوں کی سعادت ملتی۔ جس نعمت کا اظہار رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی محبت کے ساتھ میں ظاہر فرمایا تھا، وہ مسجد نبی کی قربت نبی، وہ مسجد نبی کی وہ قربت نبی کی، غلام اس میں تیری نماز اللہ۔ بڑی سعادت کی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن آپ حضرات کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بہت سے لوگ وہاں پہنچ کر بھی اللہ سے، اللہ کے نبی سے دور رہ گئے، اور کچھ مخصوص اللہ کے بندے ایسے ہیں بظاہر مکے میں نہیں ہیں، بظاہر مدینے میں نہیں، بظاہر مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے عبادتیں مشغول نہیں ہیں، بظاہر مسجد نبوی میں روضہ اطہر کے قریب میں عبادتوں میں مشغول نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے رسول کے قریب ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، نہیں پہنچنے والوں کی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں وہ فارمولہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر میں کسی وجہ سے ان مقدس مقامات پر نہیں پہنچ سکا تو یہ تو بہرحال میرے اپنے اختیار میں ہے، کچھ ایسی چیزیں میں اختیار کروں جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیکی مجھے ملے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مجھے ملے۔ اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جو شخص اللہ کی بات اپنے سینے سے لگائے رکھے، اللہ کے حکموں پر جمع رہے گا، اللہ کے منشے کو پیش نظر رکھے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو گزار رہا ہوگا، وہ کہیں بھی ہوگا اللہ کے قریب ہوگا۔ جس شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتقاد، پوری عظمت اور پوری محبت کے ساتھ ان کے مبارک طریقوں کو اپنایا ہوگا، ان کی سنتوں پر چل رہا ہوگا، ان کے اسوے کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزار رہا ہوگا، تو وہ کہیں بھی ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا قریب ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ سب اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیے کہ جو شخص فرمانبردار ہوتا ہے، ذات شناس ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ دور چلا جائے اور جس سے دور گیا اس سے اس نے وہاں بات کی فون پر کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ سے بہت دور ہوا، اتنے فاصلے پر پہنچ گیا، تو جواب میں یوں کہتا ہے جواب دینے والا، تم وہاں گئے کیا ہوا، تم تو ہمارے قریب ہی ہو۔ اچھا قاضی صاحب بھی آ گئے، آج ہی نکاح ہے کیا؟ کہاں آج ہے؟ کون ہے نکاح والے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ جمعہ کو ہے، آئندہ جمعہ کو ہے، کوئی ایسا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے تو انشاءاللہ تکمیل کر لیں۔ اور جو آدمی بالکل قریب رہتا ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، منشا ملحوظ نہیں رکھتا، بات نہیں مانتا، بے ادبی گستاخی کرتا ہے، تکلیف میں پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں وہ شخص یوں کہے جو دور گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں تو دور ہوں،
اس سے مجھے بڑا قلق ہے، لیکن بہرحال وہ میرا ایک بھائی تو ہے آپ کے پاس قریب میں، کیا کہتے ہیں ماں باپ، اس کا یہاں رہنا نہیں رہنا دونوں برابر ہے، انہیں رہا تو کیا نہیں رہا تو مطلب یہ ہے کہ دل سے دور ہو گئے، جنہوں نے نافرمانی کی وہ دور ہو گئے، جنہوں نے فرمانبرداری کی وہ قریب ہو گئے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، پتہ نہیں کس شعور سے کہا تھا، لیکن اپنے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرا دل ہے یا مدینہ، مطلب یہ کہ قربت کو ظاہر کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں جو حصہ کھولا گیا کتاب کا، اس میں قرب اور بعد کا ایک مضمون ہے، اور آج کی مجلس میں شاید وہ پورا مضمون آپ کو سنایا نہ جا سکے، لیکن کچھ حصہ اس کا گوش گزار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی سے قرب کا، نزدیکی کا اولین مرتبہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے قریب ہونا، اور اس کی عبادت اور بندگی کے ساتھ تمام اوقات میں متصف ہونا۔ اچھی طرح غور سے بات کو سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کے بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، معیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قرب کا اولین مرتبہ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے قریب ہونا، اور اس کی عبادت و بندگی کے ساتھ تمام اوقات میں متصف ہونا ہے، یعنی اللہ کی جتنی اطاعت ہوگی، ان کا فرمان جس قدر ملحوظ رکھا جائے گا، اور ہمیشہ ان کی عبادت و بندگی میں لگے رہیں گے، تو یہ اللہ سے قریب ہونا ہے پہلے درجے میں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو توبہ کا لفظ ہے نا، لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص دوسری طرف رخ کر کے چلنے لگتا ہے تو جس کی طرف سے رخ پھیر کر وہ جا رہا ہے تو دوری بڑھتی جا رہی نا۔ تو دوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ معصیت سے۔ اور نزدیکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اطاعت سے۔ جتنی فرمانبرداری ہوگی اتنا قرب حاصل ہوگا، جتنی نافرمانی ہوگی اتنی دوری اور بعد پیدا ہوتا چلا جائے۔ باقی رہا اللہ تعالی سے بعد، تو وہ اس کی نافرمانی کے ساتھ آلودگی اور اس کی فرمانبرداری سے دور ہٹ جانے کا نام ہے۔ اللہ سے دوری کا نام ہے اللہ کی نافرمانی، فرمانبرداری سے دور ہو جانے کا نام دوری ہے۔ لہذا دوری کا اولین درجہ توفیق سے دوری ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ملی، اطاعت کی توفیق نہیں ملی۔ پھر تحقیق یعنی معرفت و حقیقت سے دوری، بلکہ توفیق سے دوری حقیقتاً تحقیق ہی سے دوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، میرا تقرب حاصل کرنے والے کسی اور چیز کے ذریعے سے اس قدر مجھ سے قریب نہیں ہوتے جس قدر اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، سب سے زیادہ نزدیکی آدمی کو اللہ کی اس کو نصیب ہوتی ہے جو فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہو۔ اس کو قرب فرائض بھی کہتے ہیں۔ دو اصطلاحات ہیں، ایک اصطلاح قرب فرائض اور دوسری اصطلاح قرب نوافل۔ پھر قرب فرائض، قرب نوافل میں مفہوم کے اعتبار سے دو قسم کے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فرائض ادا کرے گا زیادہ قرب ملے گا، نوافل ادا کرے گا اس کے ذریعے سے بھی قرب ملے گا۔ اور ایک مفہوم اور ہے اس کا جو بالخصوص ہمارے سلسلے قادریہ کے اکابر بیان فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ اس وقت میں صرف مختصر سے لفظوں میں مبہم انداز میں ہی سنایا جا سکتا ہے۔ آدمی اپنی طرف سے جو بھی کر رہا ہے یہ سب مولا کی طرف سے ہی مدد اور نصرت اور فضل و عنایت اور مہربانی کے نتیجے میں ہو رہا ہے، یہ قرب نوافل ہے۔ اور اس کا شعور اس درجے بلند ہو
وہ یہ کہے کہ میرے اندر نہ حیات، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ فعل، کچھ بھی تو میرا اپنا نہیں ہے، حق تعالیٰ جل شانہ کی ان صفات کا ظہور مجھ سے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ جل شانہ فاعل، میں اعلیٰ، اور پہلی جو صورت تھی وہ یہ ہے کہ میں فاعل، حق تعالیٰ ذریعہ، تو یہ قرب نوافل اور قرب فرائض میں نہیں کرتا ہوں، میرے ذریعے سے ان کی تجلیات کا ظہور ہے، لیکن یہ بات ابھی پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، آہستہ آہستہ حق تعالیٰ جل شانہ کھول دیں تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بہرحال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا، میرا تقرب حاصل کرنے والے کسی اور چیز کے ذریعے اس قدر مجھ سے قریب نہیں ہوتے جس قدر اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتے، اور بندہ نوافل کے ذریعے سے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہی اس کا کان اور آنکھ بن جاتا ہوں، بس وہ مجھی سے دیکھتا ہے، مجھی سے سنتا ہے۔ غرض بندے کا اللہ سے قریب ہونا ابتدائی ایمان اور تصدیق کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھر احسان اور تحقیق کے ذریعے سے، اور حق تعالیٰ سبحانہ کا اپنے بندے سے قرب اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ اسے اس دنیا میں اپنی معرفت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے اور آخرت میں اسے اپنے مشاہدے اور دیدار کا شرف بخشے، اور ان دونوں کے درمیان بھی اسے طرح طرح کے الطاف و عنایات سے سرفراز فرمائے گا، اور بندے کو خلق سے بہت کے بغیر حق تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندہ مخلوق سے اپنے دل کو نہ ہٹا لے، اس وقت تک اللہ کی نزدیکی نہیں مل سکتی۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، خیالستو محالستو جنو، اللہ کو بھی چاہیں دنیا کو بھی چاہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی ایک چیز ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے من آثر دنیا ہو اضر بآخرتی ومن آثر آخرتہ ہو اضر بدنیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کو ترجیح دے گا اپنی آخرت کا نقصان کرے، اور جو شخص آخرت کو ترجیح دے گا اپنی دنیا کا نقصان کرے گا۔ پھر حدیث شریف کے آخری جملے میں یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ جب حصہ ایسا ہے تو ایسی چیز کو ترجیح دینا چاہیے جو باقی رہنے والی ہے ایسی چیز کے مقابلے میں جو ختم ہو جانے والی۔ یہ بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حال بہت ہی غفلت والا چل رہا ہے۔ دنیا رہنے والی تو ہے نہیں رہنے والی ہے تو اس کے پیچھے رات دن کھپانا، اسی کی فکر، اسی کے لیے دوڑ دو۔ کمانے والے بہت کمائے نا، اتنا کمائے کہ ابھی 2-3 روز پہلے خبر میں اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، کسی زمانے میں مرنے والے کے بدن پر زیورات وغیرہ لاد کر دفن کر دیا جاتا تھا، وہ کھدائی میں کسی خبر میں سے زیورات نکلے گئے تھے، خبراں پورے کھود دیے۔ کیا کام آیا بتاؤ؟ پڑھے نا کل پرسوں کے اخبار میں؟ نہیں پڑھے؟ ڈالے بھی تو میت کے گلے میں، اس کے کام آنے والی ہے کیا؟ ہو اول تو ڈالنے کا سوال نہیں ہے، اسی زمانے میں ڈال دیا ہوں گے، کیا تصورات تھے پتہ نہیں۔ کمانے والے بہت کمائے، بے حساب کمائے، سونے چاندی اور مکانات اور دکانات اور کاروبار میں اس درجے بڑھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ پہاڑوں کو کھود کر مکانات بنا لیے، اور آج بھی موجود ہیں، دیکھنا چاہیں آثار قدیمہ کے طور۔ پہاڑ کھدا ہوا، گیٹ بنے ہوئے ہیں، اندر روما ہے اور یہ ہے، ہم لوگ سیمنٹ، کچی سیمنٹ پہ گلکاریاں کر کے بڑا کارنامہ کرے سمجھتے۔ پہاڑ کھود کر ان لوگوں نے اس پہ سوراخیں بنا کر مکانات بنا لا، مگر رہے کون؟ اس کے پاس رہنے والا ہے، میرے پاس رہے گا، آپ کے پاس؟ اسی صورت میں ختم ہو جانے والی چیز کے پیچھے پڑنا یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں، باقی رہنے والی چیز کے پیچھے پڑھو۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم دنیا کو ترجیح دینے لگو گے تو اپنی آخرت کا نقصان کرو گے، اور اگر تم آخرت کو ترجیح دو گے تو تمہارا تھوڑا سا دنیا کا نقصان ہوتا ہوا سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لہذا تم ایسی چیز کو ترجیح دو جو رہنے والی ہے ایسی چیز کے مقابلے میں جو ختم ہو جانے والی۔
سمجھ میں آنے کے واسطے ایک چھوٹی سی مثال ہم بار بار دیتے. ایک شخص کو بولے مکان کی بہت ضرورت ہے تمہارے کو, بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں, نہ کہ بولا کہ مکان کی شدید ضرورت ہے. تو جن سے بولا وہ صاحب بولے اگر اب بھی ہونا ہے تو یہ 8 دن کے بعد سے ٹین شیڈ کا مکان ہے, 8 دن کے بعد خالی کر دینا. اور اگر 8 دن کے بعد ہونا ہے تو RCC کا پکا مکان آپ کا نام رجسٹرڈ کر کے دے دیتا ہوں ہمیشہ کے واسطے. کوسا ہونا بولو, کیا بولے گا؟ 8 دن کے بعد. فٹ پاتھ پہ رو بولے تو رہ جاتا ہوں, مگر وہ 8 دن کے بعد اس ہونا اب بھی نہیں ہونا. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ ایک مجلس میں بولا تو ایک صاحب بولے مول صاحب ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, بولے تو کھڑے ہو جاتا ہوں 8 دن تک, مگر 8 دن کے بعد وہ پکا مکان مستقل ہو. تو ایک ہے چلے جانے والی چیز, 8 دن کے لیے ٹین شیڈ کا مکان چلے جانے والا, اور زندگی بھر کے واسطے RCC کا مکان رہنے والا. کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہے کہ RCC کو سب کے سب, کیا چھوٹا کیا بڑا, کیا پڑھا لکھا کیا بے پڑھا, سب کے سب ترجیح اسی کو دیں گے جو رہنے والا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہترین بھی ہے اور آخرت رہنے والی بھی. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو یہ بہت زیادہ دوڑ دھوپ, ٹینشن, آرزویں, ارمانیں, تمنائیں, خواہشیں, وہ بھی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایسی قصہ ہے. یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اسی میں پوری زندگی چلی جا رہی. بس ارے میاں ذرا صحیح ہو جاؤ, ذرا شادی ہو جانا مل سا. ٹھیک ہے بھائی شادی ہو گئی. اس کو بولے ارے میاں آپ صحیح ہو جاؤ, ذرا نئی شادی ہے, تھوڑا سا تو موقع دیجیے, تھوڑا سا موقع دے دیجیے. میاں آپ ذرا صحیح ہو جاؤ. مول صاحب ذرا اولاد کی فکر بہت, ذرا 2 بچے ہو گئے تو پھر میں بالکل رائٹ ہو جاتا ہوں. بچے ہو گئے کیا بولتا, ذرا بڑے ہوں گے مول صاحب ان کو سنبھالنے کا کام ہے, یہ ہے وہ ہے, پڑھانا ہے لکھانا ہے. اور جب وہ بڑے ہو گئے تو بولتا ہے اس کی شادی کرنا ہے, وہ بہو لانا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اس کو لا لیا تو اس کی ملازمت نہیں ملی, اس کو اولاد نہیں ہو رہی, ہو کیا کروں اور کدھر کروں. اس کے بعد میں اب اس سے بولے کہ میاں آپ کم از کم صحیح ہو جاؤ. ارے یہ پوتوں کو سنبھالیں گے کون, میں ڈیوٹی کو جاتا. پوری زندگی ایسی. اب جب کسی کام کے لائق نہیں رہتا, اس سے کہتے ہیں کہ میاں آپ کم از کم ذرا صحیح اعمال کی طرف لگ جاؤ, تو کیا کہتا ہے کرنے کے زمانے میں نہیں کرا, اب کیا کر سکتا ہوں. لڑکپن کھیل میں کھویا, جوانی نیند بر سویا, بڑھاپا دیکھ کر رویا, ارے نادان پردیسی بولتے تھے بولا عاقل صاحب. حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ میاں شروع ہی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ لو. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی جگہ خاردار کوئی پودا ہو, خیال آیا کہ کانٹے دار درخت ہے, آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوں گی, اسے نکال دینا چاہیے. پھر سوچا کہ ابھی تو چھوٹا سا ہے, پتلا ہے بالکل, ایسا پکڑ کے نکال دیا تو نکل جاتا, نکالیں گے بعد میں. پھر کچھ عرصے کے بعد بھی گیا تو پھر دیکھا کہ ذرا بڑا ہو گیا, تو پھر سوچا کہ ابھی بھی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے, آسانی سے نکال لے سکتے, نکالیں گے بعد میں, اس جلدی کیا ہے. پھر اس کے بعد لمبا عرصہ گزرنے کے بعد میں آگے دیکھا تو اچھا مضبوط پیڑ بن گیا تھا. بولے اب تو اس سے تکلیف ہونا شروع ہو گئی, اب تو نکال دینا چاہیے. تو ایک ہاتھ سے اکھاڑنا نہیں اکھاڑا, 2 ہاتھوں سے اکھاڑنا نہیں اکھاڑا, 2-3 ساتھیوں کو لے کے اکھاڑنا نہیں اکھاڑا. تو لاڑی لا کے اس کا تنا مار دیے تو اس کے جو رگیں پھیلی ہوئی تھی زمین میں, اس کے بے شمار بچے نکل آئے. نکالنا مشکل. اسی لیے ہمارے حضرت درد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, فرماتے تھے یہ بعد میں کا جو قصہ رہتا نا, یہ بڑا دھوکہ ہے جو آدمی کے اندروں میں پیدا ہوتا ہے. بعد میں کر لیں گے. دکنی زبان میں بولتے تھے کل کا کچھ نہیں جی بھروسہ, کر لو توبہ آج اب. کل کا کچھ نہیں جی بھروسہ, 200 سال پرانی اردو. کل کا کچھ نہیں جی بھروسہ, کر لو توبہ آج اب. آج کے ہر کام کو کل کو ٹلانا کب تلک. یہ فارمولا دکانوں والوں کو سمجھ میں آ گیا, کاروباریوں کو سمجھ میں آ گیا. دکانوں پہ لکھے لگا دیتے آج نقد کل ادھار. ان کو سمجھ میں آیا. آج لینے والا جاتا, جا کے دیکھتا ہے آج اگر لینا ہے تو نقد ہے, ادھار ہونا ہے تو کل کا معاملہ ہے. کل جاتا لینے کے واسطے, کل جا کے بولتا ذرا ادھار دے دو. میں بولا تو بورڈ نہیں پڑھ رہے, بورڈ پڑھیے. بورڈ پہ لکھا ہوا ہے آج نقد کل ادھار. وہ لکھا ہوا تو بدلتا نہیں نا,
کل آتا نہیں ادھار ملتا نہیں. کاروبار میں تو یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ دین کے معاملات میں، نیکی کے معاملات میں، اللہ رسول کے احکام کے معاملات میں، اسلام پر چلنے کے معاملے میں انسانوں کو نفس نے، شیطان نے دھوکہ دے دیا کہ بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے. زندگی پوری ایسی ہی اجڑ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. غرض بندے کا اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونا ابتداءً ایمان اور تصدیق کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھر اپنے احسان اور تحقیق کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ سبحانہ کا اپنے بندے سے قرب اس طور سے ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنی معرفت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، اور آخرت میں اس کو اپنے مشاہدے اور دیدار کا شرف بخشے. اور ان دونوں کے درمیان بھی اسے طرح طرح کے الطاف و عنایات سے سرفراز فرمائے گا، اور بندے کو مخلوق سے دوری کے بغیر حق تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ جملہ تھا جو آپ کو سنایا جا کر کچھ بیچ میں بات سنائی گئی. اور جس قدر مخلوق سے دوری آدمی اختیار کرے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوگا. مخلوق سے دوری کا مطلب دل سے اس تعلق نہیں رہنا. باقی مسائل ہیں، ضروریات زندگی ہیں برتنے کے طور پر استعمال کے لیے، وہ بھی ان کی نسبت سے کرنا. اور یہ جو نزدیکی ہے اس کا تعلق دل کی صفات سے ہے. ایسا نہیں کہ یہ کوئی جسم ہے، یہ جسم سے یہ جسم قریب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دل کا قرب ہے اللہ کے نزدیکی. اور علم اور قدرت کے ساتھ اللہ کے نزدیک ہونا تو تمام مخلوق کو عام ہے، لیکن لطف و مہربانی اور نصرت کے ذریعے سے اللہ کا نزدیک ہونا صرف ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. قرب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قرب تکوینی اور ایک قرب تشریعی. قرب تکوینی تو سب کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. بھائی یہ شادی والے آ گئے کیا؟ کون ہے متعلقہ لوگ؟ کون ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں. اور آپ سے جو متعلقہ لوگ ہیں آ چکے ہیں؟ ذرا دیکھو بیٹے، معلوم کرو. آ جائیں تو ذرا مجھے اشارہ کرو. تو قرب تو حق تبارک و تعالیٰ کا تکوینی طور پر تو سب کو حاصل ہے، لیکن سعادت و فضیلت کے حاصل ہونے کے لیے، نعمتوں سے سرفراز جانے کے لیے، اللہ سے محبوبیت، اللہ کی محبوبیت کو کے لیے ان کے لطف اور نصرت کے ذریعے سے ان کی نزدیکی چاہیے، اور وہ حاصل ہوتی ہے مخلوق سے دوری اور اللہ جل شانہ سے جڑے رہنے کے ذریعے سے اور اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے. یہی حال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا بھی ہے کہ جس قدر ان کی اتباع ہوگی، جس قدر ان کی اطاعت ہوگی، جس قدر ان کی سنتوں کا لحاظ ہوگا، اسی اعتبار سے انشاءاللہ العزیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی. چنانچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد عام طور پر نکاحوں کے موقع پر سنایا جاتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب تعلق ٹوٹ گیا بندے امتی کا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب اس نے سنت کی خلاف ورزی کی. ایک ہی گلاس ہے. جزاک اللہ خیر. اس لیے معزز دوستو، آج اپنے سنائے جانے والے مضمون کے اسی مختصر سے تذکرے کے بعد تھوڑی سی بات اس سلسلے میں بھی سن لیجئے کہ لگے ہاتھوں یہ مضمون بھی ساتھ میں آ گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت اور دلیل ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا دور کر لینے اور ان سے تعلق کو متاثر کر لینے کی علامت ہے. اس کی بنا پر ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں اس کا خیال رکھنے کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے. خصوصیت کے ساتھ یہ سنت نکاح کے ساتھ جوڑ کر بیان کر دی جاتی ہے کہ نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. حالانکہ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں.
النکاح من سنتی ایک الگ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور من رغب عن سنتی فلیس منی ایک دوسرے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ خاص طور سے نکاحوں میں موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اصلاح طلب ہے، رشتوں کے انتخاب سے لے کر ایجاب و قبول کے بعد کی کئی ایک تقاریب تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بڑی قابل اصلاح بن گئی ہیں۔ رسوم بہت داخل ہو گئے، اوروں کی دیکھا دیکھی، مختلف طور طریق اس میں شامل ہو گئے، اور منکرات اس میں داخل ہو گئے، خلاف شرع چیزیں اس میں داخل ہو گئی، حتیٰ کہ ناچنا، گانا، ریکارڈنگ، فضول لائٹنگ اور تصویر کشی، اور کیا بولتے ہیں اس کو، فلمیں اتارنے کو، ویڈیو گرافی، یہ سب کے سب شریک۔ پھر اس میں ایک اور مصیبت اور پیدا ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہماری تقریب میں دین پسند لوگ بھی شریک ہونا، اور دنیا داروں کو تو خوش کرنا ہے ہی۔ اس کے نتیجے میں اس قدر اصرار تکرار کرتے ہیں کہ بولنے کے باوجود کہ نہیں بابا وہاں یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، جی اس واسطے مجھے معذور سمجھو۔ اگر کوئی بولے تو نہیں صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل سب حساب کتاب سے بالکل صحیح ہے۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد میں جب کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں وہ شیطانی آنکھ موجود ہے، ارے یہ کیا ہے؟ نہیں وہ ہم لوگ بولے سو نہیں، وہ لوگوں میں کا کون کی آ کے مار لیا۔ اچھا اس وقت میں پہلے تو ایسا تھا کہ صاحب جب تک کہ وہ سامنے آ کے وہ زور سے وہ کھش بول کے مارے نہیں، اس وقت تک فوٹو آتی نہیں تھی۔ اب کدھر سے مار لے رہے ہیں، کدھر سے کھینچ لے رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھنے والوں کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا صورت حال۔ اس واسطے معزز دوستو اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے، نہ خود گناہ کریں نہ دوسروں کو گناہ میں مبتلا کریں۔ کس قدر معیوب بات ہے۔ اور اگر پسند نہیں ہے اسلامی تعلیم تو ایسی صورت میں اسلام پسندوں کو دعوت دینے کا کیا سوال ہے۔ ایک شادی کے موقع پر ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب میری شادی ہوئی، میرے دوست بول رہے ہیں پارٹی دو۔ میں اس کا جو مطلب سمجھا وہ یہ کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جب شادی ہوئی تو ذرا کچھ کھلاؤ پلاؤ، ضیافت کرو۔ میں نے کہا کہ کیا حرج ہے اس میں، ٹھیک ہے کچھ کھلا دو پلا دو، کیا بات ہے اس میں۔ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو میں پیشکش کر دیا ان سے، کیا کھاتے ہیں بولو، بریانی کھاتے ہیں، مرغی کھاتے، کوئی شربت پیتے، بسکٹاں کھاتے، چائے پیتے، خریز کھاتے، حلیم کھاتے، کیا ہے آپ بولیے۔ نہیں بولے وہ پارٹی نہیں بول رہے، بولوں گا دوسری پارٹی کا۔ دوسری پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کہ یہ تو سال تمام کھاتے ہی رہتے ہیں، یہ شادی بار بار نہیں ہوتی، یہ شادی میں کیا چاہ رہے ہیں تو وہ شیشے ہونا بول رہے، شیشے مختلف نامہ رکھ لیا نا اس کی۔ مجھے ذرا ناراضگی ہو گئی، غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، جس حرام چیز کا تقاضا تمہارے دوست احباب کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو، وہ تمہارے دوست کیسے ہیں جب وہ حرام چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ اللہ کے خلاف، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، تو پھر تمہارے وہ دوست کیسے ہیں؟ دوست تو وہی ہونا چاہیے نا جس کا تعلق جو دین پسند ہو۔ یہ دینوں سے کیسا تعلق ہے، بد دینوں سے کیسا تعلق ہے؟ ایک ہے ضرورت کا، معاملات کے لائن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو ضروریات کی لائن کا ہے، لیکن یہ جو تعلق ہوتا ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا جو ہے کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو دوستانے میں یارانے میں جو کھلایا پلایا جاتا ہے وہ مراد ہے، ورنہ تو دوسرا ارشاد میں ہے اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تو سب کے واسطے، کیا اپنا کیا پرایا، کیا مسلم کیا غیر مسلم، جو ضرورت مند ہے اس کو کھلانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو ایک ہوتا ہے قلبی تعلق کی وجہ سے کسی کے ساتھ میں اکرام کا برتاؤ کرنا، اور ایک ہوتا ہے ضرورت کی وجہ سے کسی سے رابطے کا رکھنا۔ ضرورت کی وجہ سے تو رابطہ کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو دوستانہ ہے اللہ کے منشے کے خلاف میں، اللہ کے حبیب کے منشے کے خلاف میں کسی چیز کا تقاضا کرنے والا، وہ تمہارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غرض یہ کہ بہرحال بھائیو، یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کل کوشش کر رہے ہیں احباب اس بات کی کہ دینی مجالس میں نکاح منعقد ہوں، اور فضولیات سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور ممنوعات شرعیہ سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش ہو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج کا ہونے والے نکاح کے متعلقین سے متعلق تو مجھے زیادہ ویسے واقفیت نہیں ہے، لیکن یہاں آ کر ایجاب و قبول کی مجلس
منعقد کرنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طرفین دین پسند لوگ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق یہ تقریب ہو۔ معزز دوستو، آج کے زمانے میں یہ ایک بہت ضرورت کی چیز ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے، کہ نکاح کو ایک ضرورت سمجھا جائے، اور ضرورت جس قدر آسانی سے پوری کی جا سکتی ہو اس کا رواج دیا جائے، اس واسطے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آسان ہے۔ حضرت شاہ ابراہیم الاقصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم افضل بھی ہے، اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ تمام طریقوں میں سب سے افضل طریقہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ آسان بھی ہے، اور جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں ان تمام طریقوں میں سب سے زیادہ کامل بھی ہے۔ تو افضل بھی سنت نبوی، اسہل بھی سنت نبوی، اکمل بھی سنت نبوی۔ اس واسطے اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ بالخصوص خوشی والی تقریبوں میں لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، اور اپنے جی کی ارمانیں نکالنے کا یہ موقع ہے سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل و دماغ میں عبادت ہونے کا تصور باقی نہیں رہا، حالانکہ نکاح تو عبادت ہے، ولیمہ عبادت ہے، نکاح عبادت ہے۔ تو جب عبادت ہے تو پھر عبادت کے طریقے سے ہونی چاہیے، ارمانیں نکالنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ارمانیں، آرزویں اور خواہشوں کی تکمیل کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں تم جو چاہو گے وہ ملے، تو خواہشات کی تکمیل کی جگہ وہ ہے۔ یہاں تو عبادت کا معاملہ ہے، یہاں پروردگار عالم کو راضی کرنے کا معاملہ ہے۔ اگر تکمیل ہو جائے تو یہاں تشریف لا لیں قاضی صاحب اور نوشا اور عروسہ کے گواہ صاحبین، تو میں خطبہ پڑھ دوں۔ تو دوستو ابھی نہیں تو ٹھیک ہے، تو کوشش کریے اس بات کی کہ شروع سے اخیر تک تمام چیزوں میں شریعت ملحوظ رہے۔ پہلی چیز ملحوظ رکھنے کی، رشتہ دیکھنے میں دین کو دیکھو، دونوں طرف اسلامی اخلاق کو دیکھو۔ انشاءاللہ یہ بہت زندگی بھر پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے اس کی، فاظفر بذات الدین۔ کامیابی چاہتے ہو تو دیندار کو دیکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی سخت بات لکھی ہے اس سلسلے میں کہ جو آدمی اس کا خیال نہیں کرتا وہ بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ جو آدمی دین کو، اخلاق کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسری بنیادوں کے اوپر رشتہ طے کر لیتا ہے، تو وہ اپنے اس عزیز کے ساتھ میں کوئی اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، بہت ہی غلط سلوک کرنے والا شخص ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو مختلف تقریبیں شروع ہوتی ہیں وہ تقریبوں سے بھی بچنا۔ ابھی شادی کا مرحلہ دور ہے، بیچ میں کئی مرتبہ تقریبیں ہو جاتی ہیں۔ پرسوں ایک صاحب آئے تھے، کہہ لے کہ صاحب ہر آئٹم کی ایک الگ رسم ہو رہی، ایک منگنی کی رسم تھی، ایک پاؤں میش کی رسم تھی، ایک چوڑیوں کی رسم ہے۔ تین میں شریک ہو گیا میں، اب چوتھی کے واسطے تقاضا ہے، میرے کو کام کاج ہے، نہیں گیا تو رشتہ دار ناراض ہو جا رہے ہیں، بتائیے میں کیا کروں۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر آئٹم کا ایک الگ الگ وہ کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ بھی ان تقریبوں میں جو اخراجات ہو رہے ہیں، مصارف ہو رہے ہیں، کھلانے پلانے کا جو نظام ہے بڑے بڑے شادی خانوں میں، اس کے حسابات کتابات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کل قیامت کے دن پروردگار عالم اگر اپنی دی ہوئی نعمت کے بارے میں پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ جو سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اور جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ 5 سوالات ہیں: عمر کائے میں گنوائی، جوانی کائے میں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو باتیں معلوم تھیں اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 باتیں ہر ساتھی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا نہ جائے: عن عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وماذا عمل فیما علم۔ یہ 5 چیزیں ہیں، دوہرا کر اس لیے کہہ رہا ہوں بھائیوں کو بہنوں کو یاد ہو جائے
یہ سوالات ہیں اصل میں. ایک صاحب کو باہر جانا تھا, 32-33 سوالات یاد کر لے کے آگے میرے سے بول رہے تھے. باقاعدہ بچہ کیسا رٹتا مول صاحب ویسا رٹایا میرا ایجنٹ. باہر جانے کے واسطے جو انٹرویو ہوتا, وہ انٹرویو دینے کے واسطے مستقل میرے کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا, وہ ایجنٹ بیٹھ کے ایسا رٹاتے بچوں کو ویسا رٹایا ہے سوالات کے جوابات. یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا, یہ سوال کرے تو یہ جواب دینا. بڑھاپے میں 25-30 سوالات کے جوابات یاد کر لیا ہوں. اپن کم از کم اپنی آخرت کے مسئلے سے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ 5 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. قیامت کے دن جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو, کوئی آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکتا. ان میں سے پہلا سوال ہے عمر کے بارے میں کہ عمر کاہے میں ختم کی, جوانی کے بارے میں کہ جوانی کاہے میں برباد کی, مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا, اور مال ہی کے بارے میں کہ مال کہاں خرچ کیا, اور علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا. اس میں آپ دیکھیں کہ مال سے متعلق 2 سوال ہیں. ایک آنے کا راستہ کون سا تھا, اور دوسرے جانے کا راستہ کون سا تھا. تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. آئے بھی سیدھے راستے سے, جائے بھی صحیح راستے. آج کل کمانا صحیح راستے سے یہ بھی کسی قدر مسئلہ بن گیا, اور خرچ کرنا تو اس سے زیادہ مسئلہ بن گیا. آ جانے کے بعد میں اب یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے اختیار کی چیز ہے, میری اپنی کمائی ہوئی پونجی ہے, جہاں چاہوں خرچ کر دوں. ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب تک کہ پروردگار عالم کی جانب سے اس بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ ہمارے منشے کے مطابق خرچ کیا کہ نہیں خرچ کیا, اس وقت تک آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. اس لیے شادی کی تقریبوں کو سادے کرو, لین دین کی لعنتوں سے پرہیز ہو, منکرات اور خلاف شرع چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور دین کو دیکھو, اخلاق کو دیکھو. صرف تعلیم دیکھ لے رہے, گریجویٹ ہے کہ نہیں, اوپر کی آمدنی والا ہے کہ نہیں, باہر کی کمائی والا ہے کہ نہیں, بس یہ دیکھ لے رہے. اور اگر کوئی ایسا آ گیا کہ جس کی آمدنی معقول ہے, 1,00,000-1.5 لاکھ کی ماہانہ آمدنی ہے, اس کا پیام آیا تو کوئی دوست پوچھے کسی دوسرے سے, ارے ایسے بچے کا پیام آیا, دیوں کہ نہ دیوں, تو کیا کہتے, آنکھ بند کر کے دے دو. کیوں بھائی آنکھ بند کر کے کیوں دینا, بس پیسے دکھ رہے ہیں. اب ایسا آنکھ بند کر کے دیے سو لوگ آنکھ کھول کے پیچھے پڑ گئے. ہم لوگوں کی مذہب یہ پریشانی میں پڑ گئے, اب کیا کریں. لکھپتیاں کروڑ پتیاں پریشان ہیں, اس واسطے کہ انہوں نے نہ دین دیکھا, نہ اخلاق دیکھے, نہ آخرت میں جواب دہی کا تصور ان کے پاس ہے, نہ اللہ کی عظمت ہے, نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے, جس کے نتیجے میں بداخلاقی عروج کے اوپر ہے, حقوق کے پامالی بے حساب ہے, ناروا سلوک حد سے زیادہ ہے. اس لیے سکون والی زندگی تو اسی تعلیم میں ہے جو تعلیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسے ملحوظ رکھنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جدھر لوگوں کا رخ چل رہا ہوا کا, بس ادھر چلے جانا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو تنکے کی طرح ہوتے ہیں کہ جدھر پانی بہتا ہے ادھر کو وہ بھی بہتا ہوا چلا جاتا ہے. آج بھی لوگوں کا حال بھی ایسے, کیسا رسم, کیسا رواج, کیسا ماحول, کدھر لوگوں کا رخ, کیا چل رہا آج کل, کیسا کرنا ہے بولے تو آج کل کیا چل رہا ہر چیز میں, حتیٰ کہ چپلاں, جوتے, کپڑوں میں بھی وہی آج کل کیا چل رہا. بازار میں بھیجے بچوں کو کہ جا کے ذرا موٹے قسم کا, سادہ قسم کا کپڑا لے کے آؤ بچوں کے واسطے, تو پوری مارکیٹ گھوم کے آ کے بول رہے ہیں نہیں ہے وہ کپڑا جو آپ چاہ رہے ہیں. اور کیسا ہے, پھول ہے, بوٹے ہیں, رنگین ہیں, نقش ہیں, پتلے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. نہیں ارے بھائی پوری مارکیٹ میں نہیں ہے, ایسا کیسا, معلومات دے کر ہوں گے تم لوگ. نہیں, جو دکان پہ جا رہے ہیں دکان والے یہی بول رہے ہیں آج کل یہی چل رہا. جو خریدنے جا رہا آج کل کیا چل رہا پوچھ کے خرید رہا, اس کے نتیجے میں دکان والے بھی آج کل کیا چل رہا دیکھ کے اسٹاک لا رہے, نتیجے میں سیدھا پہننے والے لوگوں کو نہیں مل رہا. تو یہ آج کل کیا چل رہا کے چکر میں کیا ہے بھائی, مجھے میرے اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ایک مسلمان کو تو یہ چیز سوچنی چاہیے. تو ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جو گھاس کے تنکے کی طرح ہوتی ہے کہ جدھر پاؤں پانی بہتا ہے وہ بھی ادھر ہی کو بہتا ہوا چلا جاتا ہے, اور اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے
ہم چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے. اور ایک دوسری اصطلاح بھی آج کل بعض لوگوں نے مجھے سنائی، کہہ لیں کہ صاحب کیسا جھکاؤ کدھر رکھنا ہے؟ بولے تو جدھر چکنا ادھر جھکنا. نہیں بھائی، یہ انسانوں کی اچھی قسم کی علامت نہیں ہے. ایک دوسری قسم ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دین میں تو پکی رہتی، باقی اسے وقت کے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں ہوتا. جیسے بڑی چٹان ہو، پانی کے بہاؤ میں کسی جگہ موجود ہو، پانی دوسری سمت میں بہتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ رہتی، ہلتی نہیں. ایک قسم انسانوں کی ایسی ہے، حالات کدھر بھی جا رہے ہوں یہ اپنی حالت پر قائم رہتے. ایک تیسری قسم اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جدھر کو بہاؤ ہوتا ہے ادھر نہیں جاتی، بلکہ مخالف سمت میں وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا بہاؤ جہاں ہوتا ہے اس کے مخالف سمت میں مچھلیاں اوپر کو چڑھ کر جاتی رہتی ہیں. مقابلہ مخالف سمت میں مستقل جد و جہد اور محنت میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کو نہ صرف یہ کہ بہاؤ میں بہنا نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ صرف اپنے حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس بات کی جد و جہد اور کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کر کے وقت کے حالات کا دھارا موڑنے کی کوشش ہو اور اس کے مخالف سمت میں جد و جہد اپنی جاری رکھیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی جو بڑی باحوصلہ اور بلند ہوتی ہے. آج موجودہ زمانے میں جب ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں تو خاندانی طور پر رشتہ داریوں میں مختلف قسم کی رکاوٹیں مخالفتیں ہوتی ہیں. کوشش کرنا نہیں بھئی ایسا نہیں بلکہ ایسا ہے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھنا ہے. اس کے بعد میں جب شریعت اجازت دے تو بڑے کا بھی خیال رکھیں گے، گھر کے ذمہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے گا، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے گا شریعت کے حدود میں. مگر سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا، اس واسطے کہ ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس کے بعد میں باقی سب ہیں. ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد میں باقی سب ہیں. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری مذہبی اعتبار کی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک آسان عمل نہیں، اس میں ذرا آدمی کو مشقت ہوتی ہے. مسلسل لوگوں کی جانب سے تان تشنی، برا بھلا کہنا، جی گرانے کی کوشش کرنا، چار آدمیوں کے سامنے اس کا خراب تبصرہ کرنا، یہ چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم نے اسے انگیز کر لیا، برداشت کر لیا، صبر کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں آہستہ آہستہ ہماری ان قربانیوں کو پروردگار عالم ذریعہ بنا کر ان کے دل میں بھی حقیقت کو اتار دیں گے کہ ہاں بھائی پہلے ایسا تھا لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا. کتنے ہی لوگ آج ایسے ہیں کسی زمانے میں اچھے کام کے سخت مخالف تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب وہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یہی بات صحیح ہے. شروع میں بعض نوجوان بچے دین کی طرف متوجہ ہوئے تو ماں باپ کو بڑا اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کیا کر لیا بچہ، لیکن مسلسل وہ بچہ خدمت کرتا رہا اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہا، وقتاً فوقتاً بات کو سمجھاتا رہا. تب ان کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. کہا کہ ہاں میرے بیٹے نے جو فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہی فیصلہ کیا تھا. تو آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آتی ہے. جاری رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی جد و جہد کو. اور اس سے پہلے کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے ایک ضروری اعلان بھی آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد بزرگوار ہیں اور اپنے اس علاقے کے عظیم بزرگوں میں سے گزرے ہیں، سلسلہ قادریہ چشتیہ کے ایک نامور شیخ گزرے ہیں. ان کے زمانے ہی سے سلسلے قادریہ چشتیہ کی تعلیمات کا نظام ایک تو حضرت کی انفرادی مجلسوں میں ہوتا تھا اور دوسرے حضرت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان کے لیے سال میں ایک دفعہ تو پابندی کے ساتھ 6 روزہ اجتماع ہوتا تھا. پھر اس کے بعد میں 2 روزہ اسے کر دیا گیا اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر جہاں کہیں بھی تقاضا ہوتا تھا تو وہاں وہ اجتماعات منعقد ہوا کرتے تھے. صبح سے لے کے شام تک وہاں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے خلفاء، حضرت کے صاحبزادگان، اسلامی احسانی
اخلاقی تعلیمات کا صبح سے لے کے شام تک مختلف عناوین کے تحت میں تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ الحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، البتہ وقت تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے۔ پہلے سے روزہ ہوتا تھا، پھر 2 روزہ ہوا، اور اب 1 روزہ سلسلہ، 1 روزہ جوڑ عام طور پر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی کہیں کہیں مرکزی جلسے کے طور پر 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اضلاع میں، تعلقہ جات میں، دیگر مقامات پر جہاں کہیں تقاضا ہوتا ہے تو 1 دن کا سلسلے کا جوڑ منعقد کرنے کا نظام چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ابھی آنے والے پرسوں کے اتوار کو 26 تاریخ کو ایک سلسلے کا جوڑ یہیں ہمارے سیدھے ہاتھ پر مسجد عمر فاروق ہے، اس سے ذرا آگے AKM فنکشن ہال ہے، اس میں انشاءاللہ فجر سے لے کر عشاء تک سلسلے کی تعلیمات پر مشتمل مذاکروں کی مجالس ہوں گی، جس میں جو حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی منعقد ہوں گی، اور حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ خلفاء اور سلسلے کے اہل علم حضرات کے ذریعے سے سننے سنانے کا ایک ماحول فجر سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ العزیز رہے گا۔ اور ان اجتماعات میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس اجتماع سے استفادے کا نظم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں جو نظام بنا گیا ہے اس میں 2 گویا شادی خانے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے، ایک میں خالص مردانہ، دوسرے میں خالص زنانہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پرسوں اتوار کے دن 1 روزہ سلسلے کے اجتماع میں خود بھی شریک ہوں، اپنے خواتین کو بھی ساتھ میں لے کر اس اجتماع سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کریں۔ البتہ عام طور پر ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے، جہاں عورتیں آتی ہیں وہاں ان کے ساتھ چھوٹے بچے بہت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ وہ خود سنتے ہیں نہ دوسروں کو سننے دیتے ہیں۔ تو اس واسطے اگر کوئی ایسا نظام بنا لیں کہ بچوں کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی گھر میں ہو اور کچھ خواتین آ کر استفادہ کر لیں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ انشاءاللہ وہاں دوپہر کے کھانے کا نظم بھی رہے گا، صبح ہمیشہ ناشتے کا بھی انشاءاللہ نظم ہوگا۔ شام کے بیان کے بعد چھٹی ہو جائے گی تو گویا ناشتہ اور دوپہر کے کھانے کا نظم بھی ہے وہاں، اور مرد و خواتین دونوں سے استفادے کا موقع بھی ہے۔ آپ غنیمت جانیے اس موقع کو۔ اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر قاضی محترم نوشا اور گواہ حضرات یہاں تشریف لا لیں تو میں خطبہ پڑھ دوں۔ اچھا ابھی نہیں آئے، آگے سمجھا میں۔ اچھا ٹھیک۔ وعلیکم السلام۔ آپریشن سے پہلے بالکل نہیں دکھ رہا ہے، اب دکھ رہا تھوڑا تھوڑا۔ اچھا اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا۔